دینی اصلاحاتی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے عبدالرحمن سعیدی مدنی یوٹیوب چینل۔ آپ کا لقب ہے سجاد۔ سجاد کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والے، زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، یعنی اس قدر عبادت اور ریاضت، اس قدر، یہ ایک روایت میں آیا، عبدالرحمن جامی نے شواہد النبوہ کے اندر لکھا، علامہ عبدالرحمن جامی شواہد النبوہ کتاب کے اندر لکھا کہ حضرت امام زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے اور ایک بچھو آیا، سخت قسم کا ڈسنے والا، اور اس بچھو نے آ کر آپ کے پاؤں پر ڈسنا شروع کیا۔ وہ بچھو ڈستا رہا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز میں خلل نہیں آیا۔ بچھو کا درد کافی ہوتا ہے، جتنے مودی جانور ہیں فوری طور پر جس کا زیادہ تکلیف ٹیس پہنچتی ہے، درد ہوتا ہے، وہ بچھو ہے، اور اس میں اقسام ہے۔ تو وہ روایت میں آیا کہ ڈستا رہا، لیکن آپ کو نماز کے اندر اس بات کا خیال ہی نہیں آیا۔ حضرت علی کے بارے بھی، جب آپ کو ایک غزوہ کے اندر اس قدر پنڈلی کے اندر تیر چھپ گیا، نکالنا چاہتے تھے لیکن وہ نکلتا نہیں تھا، کسی نے کہا کہ ایسا کرو، ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، یہ نماز میں جائیں گے، نماز میں نکال لینا۔ نماز کے اندر انہماک، استغراق کا، اس گھرانے کا عالم یہ تھا کہ جب نماز کی حالت میں حضرت علی پہنچے تو پھر انہوں نے وہ تیر نکال لیا، آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ عبادت میں تھے، لوگوں نے شور کیا، گھر میں جب سے آگ لگ جاتی ہے تو شور شرابہ ہوتا ہے، بہت زیادہ شور کیا لوگوں نے، لیکن آپ نماز کی حالت میں ہیں، اور لوگوں نے اس آگ پر قابو پا لیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا یا امام، گھر میں آگ لگ گئی تھی اور آپ جو ہیں، آپ کی اس توجہ بھی نہیں گئی، آپ اندر ہی نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ ہاں، تم دنیا کی آگ بجھانے میں لگے تھے اور میں آخرت کی آگ بجھانے میں لگا ہوا تھا، تو لہذا آخرت کی آگ بجھانے میں جب بندہ لگا ہو تو اسے پھر کسی اور چیز کی خبر نہیں رہتی۔ تو حضرت امام زین العابدین کا یہ جب جس وقت وہ بچھو ڈستا رہا، عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد النبوہ کے اندر لکھا کہ جب اس نے بے شمار مرتبہ ڈسا، لیکن آپ کی اس عبادت میں کوئی تزلزل، فرق نہیں آیا، اس کوتاہی نہیں آئی، آپ اسی انہماک کے ساتھ عبادت کرتے رہے۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو غیب سے آواز آئی کہ انت زین العابدین، کہ آپ عابدین کی زینت ہیں۔ تو یہ زین العابدین کا لقب، یہ ہاتف غیبی سے آواز آئی اور یہ آپ کا لقب پڑ گیا۔ نام تو آپ کا علی ہے، آپ کا نام علی، اور یہ کتنا عجیب حسن کی بات ہے کہ حضرت امام حسین کو والد سے کتنا پیار تھا، امام حسین کو اپنے والد سے کتنا پیار، کاش کہ یہ محبت والدین کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کی اس قدر جاں گزی ہو جائے کہ آج معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ہماری پڑھی لکھی نسلیں جو ان پڑھ والدین کو خبتی سمجھتے ہیں اور عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، تمہیں تو سمجھ ہی کوئی بات کی نہیں، ارے بالکل ان پڑھ ہیں، کچھ نہیں جانتے، لیکن ایک درجہ رب کائنات نے انہیں دیا ہے، وہ درجہ ہے والد ہونے کا، والدہ ہونے کا، یہ درجہ تمام درجات سے بلند ہے، اور جو والدین ہوتے ہیں رب کائنات نے انہیں، ان کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجازی رب کا درجہ دیا ہے، مجازی رب کا، مجازی، یہ چند دنوں کے، یہ 2-3 دن کی خبر ہے، آپ نے پڑھی نا، میں نے تو کچھ اس طرح پڑھی کہ وہ کراچی کا واقعہ ہے کہ بیٹا جو ہے وہ محبت کر بیٹھا، معشوقہ نے کوئی گاڑی کا آرڈر کر دیا، اب وہ کروڑوں روپے کی گاڑی، 11 کروڑ کی گاڑی، اس نے والد سے مطالبہ کیا، والد نے کہا کہ 11 کروڑ جو ہے وہ تم اپنی محبوبہ کو دے رہے ہو، معشوقہ کو دے رہے ہو، تو انہوں نے ان کو انکار کیا، اگرچہ گاڑی کا آرڈر والد نے پھر بھی دے دیا،
لیکن کرائے کے قاتلوں سے بیٹے نے باپ کو قتل کرا دیا۔ یہ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ صورتحال جب ہمارے اس معاشرے کے اندر ہے، ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ والدین کا مقام کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین سے سیکھیے کہ حضرت امام حسین کے بیٹے ہوئے، آپ کے بیٹے ہیں 3، لیکن والد سے محبت کس طرح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے 3 بیٹوں کا نام علی رکھا۔ دیکھیں بیٹے 3 ہیں نا تو نام منفرد ہوتے ہیں نا، مختلف ہوتے ہیں تاکہ پہچان ہو۔ لیکن امام حسین نے کیا کیا، پہلا بیٹا پیدا ہوا تو علی نام رکھا، دوسرا پیدا ہوا تو علی نام رکھا، تیسرا پیدا ہوا تو علی نام رکھا۔ اب فرق کیسے ہو، پہچان کیسے ہو؟ تو پھر اس کے ساتھ جو بڑا تھا اس کے ساتھ علی اکبر لگا دیا۔ اور جب حضرت امام زین العابدین جب یہ پیدا ہوئے تو ان کا نام علی اصغر رکھا، لیکن اس کے بعد پھر ایک اور بیٹا پیدا ہوا، پھر اس کا نام علی اصغر، اور امام زین العابدین کا نام علی اوسط رکھا۔ علی اوسط 3 بیٹے اور تینوں کا نام علی۔ فرق اس طرح کہ علی اکبر اور علی اوسط اور علی اصغر۔ یہ محبت تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے والد کے ساتھ۔ اور اسی امام زین العابدین کا ایک قول ہے، فرمایا کہ جو شخص قطع رحمی کرنے والا ہو، یہ نصیحت کرتے ہیں اپنے ماننے والوں کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا فرماتے ہیں کہ جو شخص قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتوں کو توڑنے والا ہو، اور سب سے بڑا رشتہ کس کا ہے؟ والدین کا۔ اور رشتے بھی نہیں توڑنے چاہیے، چچے کا رشتہ ہے، پھوپھی کا رشتہ ہے، خالہ کا رشتہ ہے۔ چچے کو حدیث پاک میں باپ کہا گیا ہے، خالہ کو ماں کہا گیا ہے۔ یہ جو رشتے ہیں، رشتوں کو حتی الامکان توڑنا نہیں چاہیے، جوڑنا چاہیے۔ تو حضرت امام زین العابدین کا قول ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جو ہے اس کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی شخص ہے اور وہ والدین کا نافرمان ہے، والدین کا نافرمان، تو حکم یہ ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے تو دوست بھی ان کے ساتھ دوستی توڑ دے۔ جس شخص نے اپنے والدین کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ دوست کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ جو والدین سے قطع تعلقی کرنے والا ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا ہے، قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اب بتائیے کہ وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جس نے والدین کے ساتھ ہی اپنے تعلق کو توڑ دیا ہے، جب ان کے ساتھ ہم دوستی کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اس پر تو اللہ کی لعنت برس رہی ہے، تو دوستی کرنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہی برسے گی۔ لہٰذا امام زین العابدین کا ایک معروف قول ہے یہ کہ قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ دوستی نہیں کرو۔ قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ دوستی اس وجہ سے نہ کرو کہ قطع رحمی کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت برستی ہے وہ مستحق دوستی نہیں ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ کا نام علی، اور آپ کی جو شادی ہوئی ہے، آپ کے چچا حضرت امام حسن اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان کا نام فاطمہ تھا، ان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ آپ کی دوسری شادی بھی ہوئی، اور ان خاتون کا نام حمیدہ تھا، اور ان کا تعلق سندھ سے تھا۔ یہ سندھ جو ہے، سندھ سے ان کا تعلق تھا۔ اور لیکن معروف جو قول ہے وہ آپ کی جو شادی ہوئی اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ، فاطمہ کے ساتھ ہوئی، اور 57 ہجری اپنا کو ہوئی، یعنی کہ یہ 61 کے اندر جو ہے کربلا کا میں واقعہ پیش آیا، اس سے 3-4 سال پہلے جو ہے آپ کی شادی ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی چند باتیں بہت ہی معروف ہیں۔ ایک یہ کہ آپ معاف کرنے والے تھے۔
اتنا کچھ آپ کا غلام ہوتا تھا، تو آج اگر غلام نوکر جو ہیں، نوکر ہمارے غلام نہیں ہیں، غلام اور ہوتے ہیں، وہ آج نہیں رہے وہ، تو نوکروں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق، کیا برتاؤ ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ کیسا جو ہے نا تعلق کرتے ہیں۔ لیکن امام زین العابدین اپنے غلاموں کے ساتھ جب جو کسی غلام پر ناراض ہوتے تھے تو ناراضگی کی جو سزا ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ آپ اسے آزاد کر دیتے تھے، سزا نہیں دیتے تھے۔ سزا کیا ہوتی تھی ان کی کہ ان کو آزاد کر دیا۔ ایک غلام سے کوئی غلطی ہوئی اور اس غلام نے جب دیکھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، حضرت مجھے سزا دیں گے، اور سزا کیا دیں گے کہ مجھے اپنی غلامی سے نکال دیں گے۔ وہ زاروں قطار رونے لگا، پاؤں میں پڑ گیا، حضرت جو چاہیں مجھے سزا کر دیں لیکن ان قدموں سے دور نہ کریں۔ آپ کی عادت مبارکہ ہے، آپ جب کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو آپ اسے غلامی سے آزاد کر دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کی غلامی سے آزاد ہوں، حضور جو چاہیں مجھے سزا دے دیں لیکن اپنی غلامی سے دور نہ کریں۔ ایک لونڈی نے برتن جو تھا سالن کا وہ گرم تھا، وہ لے کر آئی اور اچانک قریب آئی تو وہ چھوٹ گیا ہاتھوں سے، اور وہ زمین پر جب پڑا تو گرم جو سالن تھا وہ کپڑوں پر بھی آ گیا۔ تو آپ نے یوں اوپر دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے معاف کیا، اور فرمایا پھر اس کے بعد آزاد کر دیا۔ ایک شخص جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور جب آپ گئے تو زیادہ اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آپ کو بھی برا بھلا کہنے شروع کر دیا، تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ سونے کی اشرفیاں جو ہے نا وہ اس شخص کو دے دو، اس شخص کو دے دو، اس شخص کو سونے کی اشرفیاں، وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ سونے کی اشرفیاں پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جس گھرانے کا نام ہے اہل بیت اطہار، میں اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں، وہ تیرا پیشہ ہے اور یہ میرا پیشہ ہے، یہ میرا معاملہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر ہم وہ ابن زیاد کی بات کریں تو جس وقت مختار ثقفی نے ان پر گھیراؤ کیا، ان کا قاتلین حسین کا، تو خود ابن زیاد وہاں سے بھاگتا اب پیچھے ان کے مختار ثقفی کی فوج لگی ہے۔ اب وہ صحرا میں گیا اور مدینہ کے سے دور جنگل کے اندر ہی امام زین العابدین نے اپنا پڑاؤ کیا ہوا تھا، تنہا رہتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو وہ اس خیمے کے اندر آیا اور باہر آ کر آواز دی اور ساتھ کہا کہ میں بہت پیاسا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین نے پانی دیا ان کو، اس نے دوسری دفعہ مانگا پھر پانی دیا، اس نے تیسری دفعہ دیا پھر پانی دیا۔ جب وہ 3 دفعہ پی چکا، شکل کو پہچان لیا، تو پھر وہ نادم ہو گیا، کہنے لگا کہ حضرت شاید مجھے آپ نے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ فرمایا کہ نہیں، پہلی نظر سے پہچان گیا تھا۔ ارے تجھے نہیں پہچانوں گا تو کسے پہچانوں گا؟ تو میرے پورے خاندان کا قاتل ہے۔ اس نے کہا کہ پھر یہ برتاؤ کیسا کہ پانی بار بار مانگ رہا ہوں، آپ بڑی خوش دلی سے پانی دے رہے ہیں۔ فرمایا وہ تمہارا کام تھا، یہ ہمارا کام ہے۔